اور جہاں پہ بھی واو دو جملوں کو یا دو الفاظ کو ملا رہا ہو تو اس کا ترجمہ یعنی ان دو الفاظ کا ترجمہ ہم ایک ساتھ ہی کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی فی کے ساتھ جو دو الفاظ دیے گئے ہیں جن کو واو کے ساتھ ملا کر دیا گیا ہے، ان قرآنی قطعات کا ترجمہ بھی ہم ایک ساتھ ہی کریں گے۔ اور واو کا مطلب آپ جانتے ہیں اردو میں کیا ہے؟ واو کا مطلب اردو میں اور ہے، تو ہم اس کا ہمارے پاس جو پہلا قطع ہے اس کا ہم ترجمہ کس طرح سے کریں گے؟ فی الدنیا والآخرت، دنیا اور آخرت میں۔ دنیا کا مطلب دنیا، الف لام ال ہٹائیں تو دنیا بن جاتا ہے، آخرت میں سے بھی الف لام ال ہٹائیں تو آپ کے پاس آخرت لفظ بنے گا، تو یہ اس کا پورا ترجمہ ہمارے پاس کیا آئے گا؟ فی الدنیا والآخرت، دنیا اور آخرت میں۔ اس کے بعد فی السماء والارض، اس میں سما کا مطلب آسمان، ارض کا مطلب زمین، پورا ترجمہ کیا بنے گا؟ آسمان اور زمین میں۔ فی کا ترجمہ میں، واو کا ترجمہ اور، فی السماء والارض، آسمان اور زمین میں۔ فی العلم والجسم، علم الف لام ال ہٹائیں، علم الف لام ال ہٹائیں جسم، فی العلم، فی کا ترجمہ میں، واو کا ترجمہ اور، علم اور جسم میں۔ اس کے بعد ہے فی السماوات والارض، اب سماوات سما کی جمع ہے، السما کی جمع سماوات، تو سماوات کا ترجمہ کیا ہوگا؟ آسمان، اردو میں ایک واحد سما آسمان اور سماوات آسمانوں، تو فی السماوات آسمانوں، والارض اور زمین میں، آسمانوں اور زمین میں۔ اب یہاں پہ یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ نہیں کہ اگر آسمانوں کا ترجمہ یعنی سماوات کا ترجمہ ہم نے جمع کیا ہے تو زمین کا ترجمہ بھی آپ نے زمینوں نہیں کرنا، کیونکہ زمین یہاں پہ ایک ہی دی گئی ہے۔ ارض جو عربی لفظ ارض ہے یعنی زمین، اس کی جمع ارضین بنتی ہے، لیکن عربی میں قرآن پاک میں کہیں پہ بھی ارض کی جمع استعمال نہیں کی گئی، لفظ ارض واحد ہی آیا ہے، یعنی جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے زمین کا ذکر کیا ہے اسے واحد ہی لیا ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ بھی ہم واحد ہی لیں گے، ایک ہی دفعہ اس کو لکھیں گے، یعنی آسمانوں اور زمین میں۔ فی البر والبحر، خشکی اور سمندر میں، بر کا مطلب خشکی، پچھلے پیج پہ ہم پڑھ رہے ہیں، بحر سمندر، فی البر والبحر، خشکی اور سمندر میں۔ فی الخمر والمیسر، خمر شراب، میسر جوئے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے میں۔ فی البأساء والضراء، باسا تکلیف کو کہتے ہیں، ضراء تنگی کو کہتے ہیں، یہ بنے گا تکلیف اور تنگی میں، فی البأساء والضراء، تکلیف اور تنگی میں۔ فی السراء والضراء، خوشحالی اور تنگی میں، سراء خوشحالی، والضراء تنگی میں، یہ دوسری دفعہ اسی لفظ کا ترجمہ ہے، خوشحالی اور تنگی میں۔ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات اور انجیل اور قرآن میں، تورات، انجیل اور قرآن میں۔ قرآن پاک تو ہماری آخری آسمانی کتاب، تورات اور انجیل یہ بھی دو آسمانی کتابوں کے نام ہیں۔ اس کے بعد ہماری سرگرمی نمبر 2 ہے۔ سرگرمی نمبر 2 میں ال کے بغیر الفاظ دیے گئے ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو لفظ ال کے بغیر ہو اس لفظ کے آخری حرف اس لفظ کا آخری حرف تنوین والا ہوتا ہے، یعنی اس پر 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہم تنوین کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ تنوین کا ترجمہ ہم کسی یا ایک لفظ کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی کسی یا ایک کے ساتھ تنوین کا ترجمہ کیا جاتا ہے، تو ہمارے پاس جو پہلے فار ایگزامپل ہمارے پاس جو پہلا لفظ ہے فی شکن، اب اس میں شکن، قاف کے نیچے 2 زیر ہیں تو یہ تنوین والا حرف ہے، تو اس کا ہم ترجمہ کیسے کریں گے؟ ایک یا کسی شک، شکن کا ترجمہ ایک یا کسی شک، اور فی کا ترجمہ میں، فی شکن ایک یا کسی شک میں۔ اچھا بیٹا، آپ اس میں سے ان دونوں الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی ایک کے ساتھ بھی ان الفاظ کا ترجمہ کر سکتے ہیں یا کسی کے ساتھ بھی ان الفاظ کا ترجمہ کر سکتے ہیں، دونوں الفاظ کا استعمال ضروری نہیں ہے، لیکن میں نے یہاں پہ دونوں کے ساتھ ترجمہ کیا ہے۔ اس کے بعد آئے گا فی رحمتن، ایک یا کسی رحمت میں، فی امتن، ایک یا کسی امت میں، فی رائبن، کسی شک میں، فی شیئن، ایک یا کسی چیز میں، فی غفلتن، ایک یا کسی غفلت میں،
اب گول تا تھی غفلت کے ساتھ تو ہم نے اس کو لکھتے وقت لیٹی ہوئی تا میں لکھا. اسی طرح رامت کے ساتھ بھی گول تا تھی، اس کو لکھتے وقت ہم نے لیٹی ہوئی تا کے ساتھ لکھا. فی قریتن ایک یا کسی گاؤں میں، قریہ مطلب گاؤں. فی جنتن ایک یا کسی جنت میں. فی عذابن ایک یا کسی عذاب میں. فی یومن ایک یا کسی دن میں. فی بحرن ایک یا کسی سمندر میں. فی شقاقن کسی اختلاف میں. فی کتابن ایک یا کسی کتاب میں. فی دلالن ایک یا کسی گمراہی میں. فی لیلتن ایک یا کسی رات میں. فی لوحن ایک تختی میں. لوح بیٹا لوح کا مطلب یہاں تختی لکھا گیا اور یہ اس کا اردو معنی تختی ہی ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں اور خاص کر پوری کائنات کی مخلوق کی تمام مخلوق کی جو زندگی اور موت کے فیصلے ہیں وہ لوح محفوظ پر لکھ رکھے ہیں. لوح محفوظ عرش کے اوپر ہے اور اس میں ان تمام کائنات کی مخلوق کے تقدیر کے فیصلے ہیں. تو یہاں پہ لوح سے مراد لوح محفوظ ہے، اس لیے ہم اس کو صرف ایک کے ساتھ ہی اس کا ترجمہ کریں گے، یعنی یہ صرف ایک ہی لوح ہے. تو قرآن پاک میں لوح سے مراد لوح محفوظ ہے. یہاں پہ اس کا ترجمہ کیا آئے گا؟ ایک تختی میں. تو بیٹا یہی آپ کا آج کا کام ہے، آپ نے انہی دو سرگرمیوں کا ترجمہ لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے. ان میں سے کچھ آپ کے لیے الفاظ قرآنی الفاظ نئے ہوں گے، ان کا ترجمہ خاص طور پہ یاد کرنا ہے. اور اس میں یہ چیز ذہن میں رکھ کر اس سبجیکٹ کو پڑھا کریں اور یاد کیا کریں کہ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک موقع دے رہا ہے، شہادت دے رہا ہے کہ آپ اس سے قرآن پاک کو سمجھ سکیں اور اس سے اور پھر اسے اپنی زندگیوں کو آسان بنا سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.